حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. ایک لمبی سی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے ذکر کیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، کسی قوم کی طرح بننے کی کوشش کرے گا، فَهُوَ مِنْهُمْ، تو وہ انہی میں سے کہلائے گا، وہ انہی میں سے ہوگا. اس حدیث کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ من تشبہ بقوم، جو لوگ کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، یعنی اتبعہم فی افعالہم و اقوالہم و لباسہم، جو لوگ کسی قوم کی اتباع کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے افعال میں، ان کے اعمال میں، ان کی اخلاق میں، وہ اقوالہم، ان کی بول چال میں، ان کی باتوں میں، او لباسہم، یا پھر ان کے وضاقتہ لباس میں، وعاداتہم، یا ان کی تہذیب و تمدن میں، ان تمام باتوں میں اگر ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے ان کے کھانا پینا، ومشربہم، اور اسی طرح ان کے پینے میں، اسی طرح ان کے حیات میں، ان کے وضاقتہ میں، ان کے لباس میں، ان تمام چیزوں کی شرح محدثین من تشبہ بقوم میں کی ہے اور کہا ہے کہ جو ایسا کرے گا فَهُوَ مِنْهُمْ، یعنی وہ انہی میں سے ہوگا، یعنی حکمہم جیسا ان پر حکم لگے گا ویسے ہی اس انسان کا بھی حکم لگے گا. فَإِنْ كَانُوا أَهْلَ فِسْقٍ، اگر یہ لوگ اہل فسق ہوں گے، او کفر، یا اہل کفر ہوں گے، تو پھر وہ بھی اہل فسق کہلائیں گے اور وہ بھی اہل کفر کہلائیں گے. یعنی جن کی مشابہت اختیار کر رہا ہے، اگر وہ فسق فجور والے ہیں تو اس فسق فجور کرنے کا جو حکم لگے گا ان کا بھی وہی حکم لگے گا، ان کے ساتھ بھی انجام ہوگا. اور اگر جن کی وہ مشابہت اختیار کر رہا ہے، جس قوم کی تہذیب کو اپنا رہا ہے، اگر وہ کافر ہوں گے، کفر والے ہوں گے، تو محدثین نے لکھا فَأَصْبَحَ مِنْهُمْ، یہ لوگ بھی اہل کفر کی طرح ان کا انجام ہوگا. اور اس میں ہر چیز داخل ہے، اگر انہیں عذاب ہے تو انہیں بھی عذاب ہے، انہیں اگر نعمت دی جا رہی ہے تو انہیں بھی نعمت دی جائے گی. یہ ساری چیزیں محدثین نے اس کی شرح میں لکھا ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تہذیب کس کی اپنانی ہے؟ اسلاف کی پیروی کرنی ہے، نہ کہ اس طرح سے غیروں کی پیروی کرنی ہے.